وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ دوست اجازت دیں تو میں نے ایک چھوٹی سی بات، لیکن وہ چونکہ اہم ہے، وہ بیان کرنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو آج کل جو ہیں سوشل میڈیا پر بعض احباب جو ہیں ان کی طرف سے، بلکہ یہ کہنا چاہیے، میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ایک صاحب خاص طور پر اس پہ کافی زیادہ جو ہیں وہ آج کل اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں، اور وہ ہے جی تحقیق قبر یوز آصف سے متعلق۔ اور آپ دوستوں میں سے اکثر کو اس بات کا علم ہوگا کہ جو جہاں تک قبر یوز آصف کا تعلق ہے، اگرچہ یہ جو پورا جو معاملہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے، کشمیر میں ہے، آیا یوز آصف بھی شخصیت ہے یا نہیں، یہ ایک فروئی معاملات ہیں۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ جسم سمیت آسمان پر موجود ہیں یا آپ کی وفات ہو چکی ہے؟ اب ہوتا کیا ہے کہ چونکہ یہ مولوی حضرات، ان کو پتہ ہے کہ جب وفات مسیح، حیات مسیح کی بات کریں گے تو قرآن پاک ان کو بری طرح دھتکار دیتا ہے، تو پھر عوام کے سامنے یہ لوگ خام خواہ کے شوشے دو وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ یہ عوام کو پھر یہ جو ہے وہ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں کہ جی اسی بھی کوئی جواب دے رہے ہیں، حالانکہ جب اب اصل میں آپ ہار گئے، جب اب اصل جو کہ وفات مسیح کا عقیدہ ہے اس کو جب ہم ثابت کر دیتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ آپ حیات عیسیٰ کے عقیدے کو آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے قرآن پاک سے، تو باقی باتیں، فروئی باتیں تو پھر ایک طرف رہ گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی پیارے بھائیوں جب تیسری جلد جس کو اب ہم کہتے ہیں توضیح مرام فتح اسلام اور ازالہ و حام لکھی، تو اس میں آپ نے قرآن پاک سے بنیادی طور پر وفات مسیح کو ثابت کیا۔ اب یہ جو ایک صاحب ہیں شمس الدین صاحب، انہوں نے کچھ عرصہ قبل، ہماری ٹیم کو یاد ہوگا، یہ ایک شوشہ چھوڑا تھا انہوں نے اپنی جو ان کی جو کہہ لیں کہ میں بڑی تحقیق کی ہے اور یہ کی ہے، اس شوشے میں میں آپ کو ہلکا سا اس کو دکھلا بھی دیتا ہوں کہ کیا انہوں نے شوشہ چھوڑا تھا۔ میں جلدی سے یہ پیارے بھائیوں میں اسکرین ذرا شیئر کر لوں، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس شوشے میں بیسیکلی شمس الدین صاحب نے ایک، ہمیں پتہ ہے کہ کس بندے کے ذریعے، جو بھی کہہ لیں اس کو بندے کے ذریعے کہہ لیں، یا جس بھی بھائی صاحب نے ان کو یہ گمراہ کیا، شمس الدین صاحب کا یہ خیال تھا کہ بڑی ان کی کوئی عزت و توقیر ہوگی، لیکن ہمیں جب پتہ چلا پیارے بھائیوں کہ شمس الدین صاحب، یہ کئی مہینے پرانی بات ہے، ہمیں جب پتہ چلا کہ شمس الدین صاحب نے یہ شوشہ چھوڑا ہے، تو ہماری ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا الحمدللہ کہ شمس الدین صاحب کے اس شوشے کو ذرا مشہور ہونے دیں، کیونکہ اگر ہم نے یہ، میری سکرین دوستوں کو نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہے ہیں۔ جی اچھا، ڈاکٹر صاحب آ رہی ہے۔ تو یہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا، سلیم میر صاحب کو بھی یاد ہوگا، کہ اس کا یہ شوشہ ذرا مشہور ہونے دیں، تاکہ جب شمس الدین صاحب یہ جب پھر ہم نیچے سے ان کے وہ کھینچیں گے نا، تو پھر یہ دھڑام کر کے ان کا پورا شوشہ گرے گا۔ اور یہ الحمدللہ یہ کچھ یہ چلتا رہا ان کا معاملہ، ہم نے بھی چپ سادھے رکھی کہ یہ معاملہ مشہور ہو جائے، حتیٰ کہ یہ معاملہ مشہور ہوا، اور سوشل میڈیا پہ ابھی بھی یہ دیکھ لیں، یہ شمس الدین صاحب ابھی یہ 4 اگست کو یہ جناب ایک لائیو پروگرام دوبارہ اسی پہ کر رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ لائیو پروگرام کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے، اب کہاں پر پہنچ چکے ہیں شمس الدین صاحب۔ یہ میری ان سے پیارے بھائیوں
آپ کو یاد ہوگا یہ ایک ہماری ایک لائیو سٹریم میں آئے تھے مئی کے مہینے میں، اور اس سٹریم کا میں تھوڑا سا حصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو شوشہ شمس الدین صاحب یہاں پہ چھوڑ رہے ہیں یا کچھ عرصہ سے چھوڑ رہے ہیں، ہم نے ان کو یہ کہا کہ آئیں جی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد شمس الدین صاحب خاکسار کو اپنی سٹریم سے بلاک کر چکے ہیں۔ ہماری سٹریم پہ ظاہر ہے اگر آپ آتے نہیں محترم، ہمیں اپنی سٹریم سے آپ نے بلاک کر دیا ہے، تو پھر ہم یہ جو آپ کی تحقیقات ہیں ان کا بھانڈا وہ ہم کہاں پہ پھوڑیں ہیں جی۔ اچھا، اب میں تھوڑی سی یہ 2-3 منٹ کی یہ سنا دیتا ہوں جو ہمارے پروگرام میں آئے تھے تو کیا گفتگو ہوئی تھی۔ دوست صرف مجھے بتا دیں کہ کیا آڈیو جب میں چلاؤں تو آپ کو آواز آتی ہے؟ بات میں کر رہا تھا، جیری صاحب نے مجھے بہت کم ہے آواز۔ اچھا، میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ میں زیادہ کروں۔ اب دیکھیں اس کے بعد آپ نہیں یاد؟ کم ہے، بہت کم ہے آواز۔ مجھے بات نہیں کرنے دی، میں خاموش ہو کے سنتا رہا، چلے آپ پوری کر لیں۔ اس کے بعد ابھی بھی کم ہے، چلے میں بتا ہاں دیتا ہوں، ویسے بالکل، بتا دیتا مجھے ریموو نہ کریں۔ ہوں۔ آ رہی ہے ابھی کہ نہیں آ رہی؟ نہیں ٹھیک نہیں، آپ لنک شیئر کر دیجئے گا ڈسکرپشن میں، ٹھیک ہے۔ وہ پھر اس حصے اچھا کا۔ پیارے بھائیو، یہ وہ ویڈیو ہے، اس میں میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا۔ 1 منٹ 20 جو ہے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ کے قریب جب آپ جائیں گے، شمس الدین صاحب نے اپنا یہی چینل جو ہے چیلنج دہرایا، خاکسار نے لائیو قبول کیا۔ شمس الدین صاحب کی آگے بھی آپ 2-3 منٹ آگے سنیں گے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی سٹریم پہ آ کے یہ بات ڈسکس ہوگی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی کر لیں گے۔ یہ وہی سٹریم ہے جس میں ہم نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگوں کو میں یاد کروا دوں، وہ جو ان کی دوسری بیگم ہیں کیا نام ہے ان کا جی، پائس پیرر صاحبہ، ان کا یہ پول کھولا تھا کہ وہ ہرگز کبھی بھی وہ احمدی فیملی میں پیدا نہیں ہوئی تھیں، اور یہ وہ پائس پیرر صاحبہ ان کی دوسری بیوی ہیں، وہ کوئی اور عورت نہیں ہے۔ تو اس سٹریم میں ہم نے ان کا چیلنج قبول کیا۔ اس کے بعد ہم جب ان کی سٹریم میں بھی گئے تو انہوں نے یہ دیکھ لیں، انہوں نے بلاک کر دیا ہمیں، اور اب شمس الدین صاحب اپنی روزی روٹی کی خاطر، پیٹ پوجا کی خاطر ہمیں بلاک کر کے لوگوں کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گویا جی میرا کسی احمدی نے چیلنج ہی قبول نہیں کیا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں ابھی کیوں یہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے ویسے یہ بات کرنی تھی لیکن شاید اس سٹریم میں نہ کرتا۔ ہوا یہ کہ پہلے جیسا کہ میں نے اس ٹیم میں بتایا، ان کے بھانجے صاحب نے مجھے اپروچ کیا کہ جی وہ کوئی قادیانی جناب شمس الدین صاحب کا چیلنج نہیں قبول کر رہا۔ پھر ابھی ریسنٹلی یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک اپنے آپ کو بہت بڑا مجاہد ختم نبوت سمجھنے والے، جن کو اردو پڑھنی تک نہیں آتی، پنجابی یا انگریزی ہی بولتے ہوتے ہیں وہ اس لائیو سٹریم میں، اور ان کی علمیت کا یہ حال ہے کہ میرے ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی 2-3 دن پہلے، تو مجھے کہنے لگے میں نے جو روحانی خزائن ہے وہ 60% پڑھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا 60% پڑھی ہوئی ہے، بڑی زبردست۔ تو کہنے لگے دیکھیں جی براہین احمدیہ جو ہے وہ ہوئی 20% اور حقیقت الوحی ہوگی 20%۔ اور میں نے کہا سبحان اللہ جی، کیا بات ہے آپ جناب محترم، براہین احمدیہ اور ان کے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا 20% ہے۔ تو اتنے بڑے وہ جناب مجاہد ختم نبوت ہیں۔ ویسے وہ لائیو سٹریم میں امریکہ سے آتے ہوتے ہیں اور بڑی وہ جو ہے نا وہ بڑھ کے بولتے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی خاکسار کو اپروچ کیا اور یہی سوال کہ جی شمس الدین کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ ان کو میں نے یہ کہہ دیا تھا گرچہ کہ جناب شمس الدین صاحب مفرور ہیں، آپ ان کو لے کے آئیں واپس۔ انہوں نے تو میرے ساتھ حامی نہیں بھری، لیکن میں اب یہ بات پبلک میں لے کے آ رہا ہوں کہ جہاں تک تحقیق جو ہے سو کال تحقیق قبر یوسف آصف کا تعلق ہے، شمس الدین صاحب اس سے مفرور ہو چکے ہیں۔ یہ عوام کو صرف دھوکہ دے رہے ہیں، اور مفرور ہونے کی وجہ یہ ہے پیارے بھائیوں کہ یہ کہیں پہ گئے ہوئے تھے کسی ایک فیملی کو مرتد کرنے کے لیے، یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے۔ اسی ٹاپک پر میرے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی اور شمس الدین صاحب نے وہاں سے بھاگنے کی اور میرے پاس وہ ریکارڈنگ پڑی ہے، میں انشاءاللہ جلد وہ اپلوڈ بھی کروں گا۔ تو اس لیے یہ مفرور ہیں۔ اب یہ حالت ہے ان کی جو میں نے شروع میں کیا آپ کو عرض کیا تھا، ہماری ٹیم نے یہ جو فیصلہ کیا تھا کہ ان کو تھوڑا سا مشہور اس معاملے کو ہونے دیں، اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب یہ نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ تو اس لیے شمس الدین صاحب یہ چھپ کے
ہمارے سے چھپ کے تو عوام کے سامنے یہ جو ڈینگے شنگے مارتے ہیں، ان کی ڈینگوں کی اصل یہ حقیقت ہے، اور یہی خاکسار نے آپ کو بتانا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کسی بھائی نے اگر کوئی بات کہنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسٹریم ختم کریں۔ ڈاکٹر صاحب کافی ہے میرا خیال ہے۔ ان کی آڈیو چلا دیتا ہوں میں، اگر آپ کہتے ہیں تو، یہ جو ویڈیو آپ جی چلانا جی چاہ رہے ضرور ہیں آڈیو چلا جی دیتا ہوں۔ جی پاکستان میں کسی جگہ پہ کسی آواز آ رہی ہے اس میں سے؟ کرنے کے لیے تھوڑا سا اونچا کر دیتا ہوں۔ وہاں پہ میری آپ سے بات ہو گئی تھی، جو آپ کا جو دم خم تھا وہ اس فیملی نے بھی دیکھ لیا تھا، اور آپ بھی وہاں سے نکلنے کی آپ نے کی تھی کہ لاہور بڑا دور ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، دوستوں کو علم نہیں ہے، مجھے بھی ضرورت نہیں تھی کہ میں بیان کرتا۔ دوستوں بات یہ ہے کہ شمس الدین صاحب کے بھانجے جو ہیں، ان کا نام ہے احمد سم تھنگ، انہوں نے مجھے پچھلے ویک میرے پرسنل میں آ کے شمس الدین صاحب کا چیلنج دہرایا، یہ جو قبر والی بات کرتے ہیں، اور ہماری ٹیم کو یہ پتا ہے کہ شمس الدین صاحب نے یہ جب شوشے چھوڑے تھے تو ہم نے باقاعدہ یہ آپس میں طے کیا تھا کہ یہ چونکہ نیا شوشہ ہے، اس لیے اس شوشے کو ذرا مشہور ہونے دیں، تاکہ جب شمس الدین صاحب یہ تو ڈگر گئے نا تو وہ تھلے ڈگر گئے انشاءاللہ۔ تو وہ ایک تو شمس الدین صاحب میری آپ کی بات ہوگی، وہ جو جس کے گھر گئے ہوئے تھے، پھر آپ نے وہاں پہ رونا بھی رویا کہ میں تو آپ کو چالی دے رہا ہوں، پہلے کیوں نہیں آپ کی بات۔ دوسری بات یہ ہے، آپ کے بھانجے جب میرے پرسنل میں آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ چیلنج قبول کریں، میں نے کہا میں چیلنج قبول کرتا ہوں، میرے پاس تحریر موجود ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ شمس الدین صاحب جو ہیں وہ آپ کو کال کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہفتہ ہو گیا جی، کال کتنے کی گئی، ٹھیک ہے، میں تو آپ کی کال کا ویٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ جو بات ہے نا، اس کو یہاں پہ آپ چھوڑ دیں، آپ کا جب آپ کا ہونا کہ آپ نے اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، بندہ حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی میں آپ کو صرف ایک اشارہ دے دیتا ہوں، یا دوں یا نہ دوں، یا وہیں پہ کروں۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں، جی جزاک اللہ مبارک بھائی، جزاک اللہ۔ جی میرے بھائیو، آپ نے دیکھا ہم نے وہاں پر لائیو ان کا چیلنج قبول کیا، ان کو کہا جب آپ کا دل کرے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ اور مئی کے بعد اب اگست شروع ہو گیا ہے، مئی کے بعد جون جولائی 2 مہینے گزر گئے ہیں، وہ مئی کے مڈل کی بات تھی، 2.5 مہینے گزر گئے ہیں۔ شمس الدین صاحب کو سانپ سونگا ہوا ہے ہمارے سامنے، اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ ہمارا میسج تھا۔ تو وہ جو پاکستان میں وہ لکھا ہوتا تھا نا کتابوں کے پیچھے کہ کیا لکھا ہوتا تھی، اس سے نقلی، اس سے ہوشیار، تو یہ جو ہے نا نقلی لوگوں سے ہوشیار رہیں، ان کی یہی اصلیت ہے، یہ بھی ہم نے آپ کو بتلانی تھی۔